فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں شرح زیارت امین اللہ، تالیف مولانا سید علی افضل زیدی قمی۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 16ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 390۔ قرآن میں وعدہ۔ کلمہ وعد قرآن میں 151 یعنی 151 مرتبہ ذکر ہوا ہے اور تقریباً 91 مرتبہ خدا کے وعدے کے بارے میں مختلف مواقع میں استعمال ہوا ہے۔ خدا کا وعدہ حق ہے، کسی بھی قسم کی باطل کا شائبہ بھی اس کے وعدے میں نہیں پایا جاتا، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 55 میں، آگاہ ہو جاؤ کہ خدا کا وعدہ برحق ہے۔ نمبر 1، مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ۔ مغفرت و اجر عظیم کا وعدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے صاحبان ایمان اور عمل صالح والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ نمبر 2، وعدہ مات اور قیامت، صفحہ نمبر 391۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہوتا ہے، اسی کی طرف تم سب کی بازگشت ہے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے، وہی خلقت کا آغاز کرنے والا ہے اور واپس لے جانے والا ہے۔ نمبر 3، وعدہ بہشت اور نعمات جنتی، سورہ نساء کی آیت نمبر 122 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے عنقریب انہیں جنتوں میں حق وعدہ ہے۔ دوبارہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال انجام دیے عنقریب انہیں جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ خدا کا برحق وعدہ ہے، اور خدا سے زیادہ راست گو کون ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، وعدہ جہنم و عذاب جاودانی، سورہ ہجر کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے، ان سب کی وعدہ گاہ جہنم ہے۔ نمبر 5، زمین میں خلافت کا وعدہ، سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہے، اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے۔ خدا سے خلف وعدہ محال ہے، پروردگار عالم خلف وعدہ نہیں کرتا، اس ذات واجب الوجود سے وعدے کی خلاف ورزی کا تصور کرنا بھی صحیح نہیں۔ ارشاد قدرت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 میں، بے شک اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ نمبر 1، کیونکہ خلف وعدہ یا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ قدرت نہیں رکھتا، یا عجز اور احتیاج پائی جاتی ہے، یا نیسان پایا جاتا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ذات میں نہیں پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 47 میں، خبردار تم یہ خیال بھی نہ کرنا کہ خدا اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، اللہ سب پر غالب اور بڑا انتقام لینے والا ہے۔ سورہ مرسلات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بہرحال واقعہ ہونے والی ہے۔ ان آیات اور دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا وعدہ برحق ہے، خلاف وعدے کا گمان بھی اس کی ذات کے لیے صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، اگر خلف وعدہ پروردگار کے لیے ہوتا، رسولوں کا ارسال کرنا، تنذیر اور تبشیر کرنا عبث کام ہوتا،
اور لوگوں سے اطمینان کا سلب ہونا اور ان کی اطاعت اور عبادات میں سست ہونے کا باعث ہوتا۔ نمبر 3، تقریباً 35 مقامات وعدہ الہی کے حتمی ہونے پر تاکید کرتے ہیں۔ نمبر 4، خدا کی باتیں حکمت اور اساس کی بنیاد پر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر مومنین کی مدد فرمائی، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 7 کا ہم نے ترجمہ پیش کیا کہ خدا کے وعدے اور حکمت و اساس کی بنیاد پر ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر مومنین کی مدد فرمائی۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ وعدہ پروردگار عالم حق ہے۔ پروردگار عالم حق ہے اور حتماً واقع ہو کر رہے گا۔ وہ مالک ہے، خالق ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ دو جہاں کا مالک ہے، وہ عاجز اور محتاج نہیں۔ احتیاج اور محتاجی بندوں میں پائی جاتی ہے، ارشاد رب العزت ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 15 میں، تم سب خدا کی بارگاہ کے فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے، اور اسی طرح سہو و نسیان خدا میں نہیں پایا جاتا، اور وہ ذات خلف وعدہ بھی نہیں کرتی، اور وعدہ خلافی اس کی حکمت اور مصلحت کے ساتھ سازگار نہیں ہے۔ اکثر خدا کے وعدے قرآن میں قیامت اور مات سے مربوط ہیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، وہاں ان کے لیے جو کچھ بھی چاہیں گے سب حاضر رہے گا اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ واضح رہے کہ اہل بہشت کے لیے ان کی خواہش سے زیادہ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں، کہ خواہش بندے کی فکر کے مطابق ہوتی ہے اور نعمات خدا کے علم اور اقتدار اور اس کے فضل و کرم کے مطابق دی جائیں گی، اور جو تجھ سے عذر طلب کرے اس کی لغزشوں کو بخشا گیا ہے۔ زلل مصدر ہے، زل کا معنی لغزش ہے، اور استقالہ باب استفال سے ہے، یعنی چشم پوشی اور گزش کی درخواست۔ مقالہ مفعول ہے، باب اقالہ افعال سے ہے، یعنی چشم پوشی اور بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے اسما سے ایک نام جو ہم دعا میں پڑھتے ہیں، یا مقیل الاسرات، اے لغزشوں کو نادیدہ لینے والے، یعنی ہماری خطاؤں سے درگزر اور چشم پوشی کرنے والے۔ ماہ رمضان میں دعا میں پڑھتے ہیں کہ اے وہ جو ہماری عظیم لغزشوں کو بخشنے والا ہے۔ دعائے سحر میں پڑھتے ہیں، تو میرے عیبوں کو چھپانے والا ہے اور میرے خوف کو امن میں بدلنے والا ہے، اور میری لغزش سے درگزر کرنے والا ہے، تو میری غلطی کو بخش دے۔ مومن کی علامتوں کو امیر المومنین علیہ السلام نے ذکر کیا ہے۔ ان علامتوں میں موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، مومن وہ ہے جو دوسروں کے عیوب کو چھپاتا ہے اور ان کے پیٹھ پیچھے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، ان کی لغزشوں کو نادیدہ لیتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اور میری لغزشوں کو درگزر فرما اور میری خطاؤں کو معاف فرما۔ یہ ایک بہترین صفت کی طرف زیارت کا جملہ اشارہ کیا گیا ہے، اقالہ قیل سے، جس کے معنی یہ ہیں کہ کسی بھی عقد یا قرارداد کو فتح کرنا، ختم کرنا۔ یہاں پر بارگاہ ایزدی میں گناہگار خطاکار اپنے گناہوں پر نادم و پشیمان ہو کر دعا کرتا ہے کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما۔ تو پروردگار عالم اس کی لغزشوں سے چشم پوشی کرتا ہے، اور ہمیں گویا کہ یہ درس ملتا ہے کہ جس طرح وہ ذات واجب الوجود ستار العیوب ہے، اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا چاہیے اور انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خود کو اس صفت الہی سے مزین کریں اور اس صفت کو اپنے روحانی رہنما اور پیشوایان سے سیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اس صفت کو اپنایا اور ہمیں درس دیا۔ خود قرآن میں حضرت یوسف کا قصہ و داستان موجود ہے۔ جب حضرت یوسف کے بھائیوں نے عزیز مصر کو پہچان لیا کہ یہی جناب یوسف ہیں اور ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، نادم و پشیمان ہوئے۔ لیکن اس وقت حضرت یوسف نے کیا فرمایا، جس کو قرآن نے یوں نقل کیا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 92 میں، آج تم پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، اللہ تمہیں معاف کر دے گا اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 397، چشم پوشی۔ ایک روز حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے، حالانکہ ان کے درمیان ایک معتصب خارجی بھی بیٹھا ہوا تھا۔
متعصب خارجی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے دوستوں کو نہیں انل منکر کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام کا ملکوتی کلام اتنا دلربا تھا کہ اس دل کے نابینا اور جلباز کو بھی متاثر کر دیا، لیکن اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے امام کی شان میں گستاخی کی اور کہا، پروردگار عالم اس کافر کو قتل کرے، کتنا سمجھدار اور دانا ہے۔ آپ علیہ السلام کے اصحاب نے جیسے ہی اس ناپاک کی گستاخی کو دیکھا اس کو قتل کرنا چاہا تو امام نے فرمایا، اس کو مہلت دو، نہ سزا کے قابل نہ سزا ہوتا ہے، یا گناہ کے قابل عفو و بخشش ہے۔ نہیں انل منکر کا بہترین طریقہ سبت بن جوزی اپنی کتاب تذکرہ میں لکھتے ہیں، شقرانی کہتا ہے کہ منصور دواقنی ایک روز لوگوں کو انعام دے رہا تھا۔ میں کسی کو نہیں جانتا تھا کہ منصور کے پاس جا کر میرے لیے بھی انعام لے لے۔ منصور کے دروازے میں پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دیکھا کہ امام صادق علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ میں امام علیہ السلام کی خدمت میں گیا اور اپنی انعام لینے کی درخواست کو ظاہر کیا۔ امام علیہ السلام منصور کے پاس گئے اور کچھ ہی دیر میں انعام لے کر واپس آئے اور میرا انعام مجھے دیا اور فرمایا، نیک کام ہر ایک سے بہتر ہے، لیکن اگر تم سے نیک کام انجام پائے تو بہتر تر ہے، اور برا کام ہر ایک سے ناپسند ہے، لیکن اگر تم سے سرزد ہو تو ناپسند تر ہے، کیونکہ تم ہم سے نسبت رکھتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ شراب پیتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کیا اور اشارتاً اور کیانتاً اس کو نصیحت کی اور اس کے گناہوں سے چشم پوشی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی مسلمان بھائی کے عیب کو یا راز کو چھپائے گا اور اسے رسوا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے گا۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں، اور ایک دوسرے کے عیب کی تلاش میں نہ رہو۔ مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، بامروت لوگوں کی لغزش سے درگزر کرو کہ ایسا شخص جب بھی ٹھوکر کھاتا ہے تو قدرت کا ہاتھ اسے سنبھال کر اٹھا دیتا ہے۔ ہر انسان معصوم نہیں تو غلطی کا امکان بہرحال رہتا ہے، لہٰذا ہر شخص کا فرض ہے کہ خصوصاً کسی شریف آدمی سے غلطی سرزد ہو جائے تو اسے معاف کر دے، اور ہمیں کسی کی غلطی اور گناہ پر جستجو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسروں کے عیوب پر نگاہ ڈالنے سے پہلے ہم اپنے گریبان میں خود اپنے عیوب کو تلاش کریں اور خدا کی بارگاہ میں اپنی لغزشوں کی معافی طلب کریں۔ دوسروں کی بات کی جتنی ہو سکے اگر ممکن ہو تو تعویلات کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے شخص نے ہم سے غلط بیانی سے کام لیا ہو، یا اس تک بھی صحیح بات نہ پہنچی ہو، یا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں اس سے بدظن کرنا چاہ رہا ہو، یا ممکن ہے کہ اس کی اس شخص سے کوئی عداوت ہو۔ اسی وجہ سے قرآن نے بھی کہا ہے کہ بعض گمان گناہ ہیں اور دیگر کی لغزشوں سے پردہ پوشی کا حکم دیا گیا ہے۔ آج ہم کسی کے عیبوں کو چھپائیں گے تو کل اللہ تعالی ہمارے عیوب پر بھی پردہ ڈالے گا۔ عمل کرنے والوں کے اعمال تیری بارگاہ میں محفوظ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام اعمال خیر و شر، نیک و بد بارگاہ ایزدی میں محفوظ ہیں۔ اور یقیناً سورہ انفطار کی آیت نمبر 10 اور 11 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یقیناً تمہارے سروں پر نگہباں مقرر ہیں جو باعزت لکھنے والے ہیں۔ سورہ انفطار کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہے، اور تمہارے اعمال کو خوب جانتے ہیں۔ اور سورہ قاف کی آیت نمبر 18 میں ارشاد ہے، وہ کوئی بات منہ سے نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک نگہبان اس کے پاس موجود رہتا ہے۔ سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد ہوتا ہے، پھر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ اسے دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی اسے دیکھے گا۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 میں ارشاد ہے، ہر نفس اپنے اعمال میں گرفتار ہے۔ ایک جگہ اور سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے، ہر شخص اپنے اعمال کا گروی ہے۔ یقیناً ہر شخص اپنے اپنے اعمال کی جزا اور سزا روز قیامت پائے گا۔ ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ زیارت کا جملہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک اور شائستہ اعمال جو انسان انجام دے رہا ہے اس کا اجر خدا کی بارگاہ میں محفوظ ہے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں امام معصوم کی زری کے پاس کھڑے ہو کر
ظاہر کہہ رہا ہے، عمل کرنے والوں کے اعمال تیری بارگاہ میں محفوظ ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 میں، اور میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے جو کچھ نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہے ہر شخص اس دن اپنے نیک عمل حاضر پائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے تمہیں بہرحال تمہارے اعمال کی جزائیں دی جائیں گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 54 میں تمہیں بس وہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم عمل کرتے رہے ہو۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 52 میں کیا تمہارے اعمال کے علاوہ کسی اور چیز کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 90 میں کیا تمہیں تمہارے اعمال کے علاوہ بھی کوئی معاوضہ دیا جا سکتا ہے؟ سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 28 میں آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ روایت بھی اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم یہاں پر چند روایت کو پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے جبرائیل نے اس طرح سے نصیحت کی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جتنی چاہے زندگی گزارو لیکن آخر کار ایک دن موت آنی ہے، اور جتنا بھی کسی چیز کو دوست رکھو گے ایک دن تمہیں اس سے جدا ہونا ہے، اور جو عمل بھی انجام دو یاد رکھو ایک دن اسی عمل سے ملاقات کرنی ہے۔ نمبر 2، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمل صالح بہشت کی طرف جا کر انسان کے لیے بہشت کو آمادہ کرتا ہے، جس طرح ایک شخص اپنے غلام کو کہیں بھیجتا ہے تاکہ اس جگہ کو اپنے آقا کے لیے آمادہ کرے۔ نمبر 3، حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست کہتا ہے فقط تمہاری موت تک تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، وہ اس کا مال ہے جو انسان کے مرتے ہی اس سے جدا ہو کر وارثوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ دوسرا دوست کہتا ہے میں قبر تک تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، یہ اس کی اولاد رشتہ دار ہیں۔ تیسرا دوست جو اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، وہ اس کے اعمال ہیں۔ نمبر 4 ہے قیس بن عاصم قیس بن عاصم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کچھ اصحاب جمع ہو کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کچھ واعظ و نصیحت کریں، تو حضرت نے فرمایا اے قیس، ایسے دوست کے ساتھ قرار پاؤ گے جو تمہارے ساتھ دفن ہوگا جبکہ وہ زندہ ہوگا، اور تم اس کے ساتھ دفن ہوگے اس حالت میں کہ تم مردہ ہوگے۔ اگر وہ اچھا ہوگا تو تمہیں بھی اچھا رکھے گا، اگر وہ برا ہوگا تو تمہیں بھی عذاب و تکلیف میں رکھے گا۔ وہ قیامت میں ضرور تمہارے ساتھ محشور ہوگا اور تم اس کے ساتھ محشور ہوگے، اور تم سے صرف عمل کے بارے میں سوال ہوگا، لہٰذا عمل کو اچھا کرو، کیونکہ اگر وہ اچھا ہوگا تو تمہیں آرام سے رکھے گا، اور اگر وہ برا ہوگا تو تمہارے لیے وحشت اور عذاب کا سبب بنے گا۔ یعنی جب بندہ مومن قیامت کے دن قبر سے باہر آئے گا تو اس کا نیک عمل ایک اچھے شخص کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا، یہ پوچھے گا تم کون ہو؟ تم تو اچھے شخص معلوم ہوتے ہو۔ وہ کہے گا میں تمہارا عمل ہوں، لہٰذا وہ عمل نیک اس کے لیے قیامت کے دن نورانیت اور بہشت میں لے جانے کے سلسلے میں رہنما ثابت ہوگا۔ صفحہ نمبر ہے 404، عالم برزخ میں تجسم اعمال کی حکایت۔ علامہ حاج مرزا علی شیرازی درس میں گریہ کرتے ہوئے اپنے اس خواب کو نقل کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا میری موت واقع ہو چکی ہے، میں اپنے بدن کو غسل دیتے ہوئے، کفن پہناتے ہوئے اور دفن دیتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور یہ کہ لوگ مجھے دفن کر کے قبر میں واپس چلے گئے، اور اچانک ایک سفید رنگ کا کتا میری قبر میں داخل ہوا۔ اسی حالت میں نے محسوس کیا کہ یہ میرا غصہ ہے جو مجسم ہو کر اسی طرح سے مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ مضطرب ہوا، پریشان ہوا کہ اسی اثنا میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں، میں اس کتے کو تم سے دور کر دوں گا۔ انہوں نے اس کتے کو مجھ سے دور کیا، تب جا کر مجھے سکون ہوا۔ شاید امام کے آنے کی وجہ یہ ہو کہ ہر سال عشرے کے لیے آیت اللہ برجردی
انہی کو پڑھنے کے لیے بلاتے تھے۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام فرماتے ہیں نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے۔ روایت میں ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں جب انسان یعنی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک صورت ممثل ہو کر اس کے سامنے آتی ہے اور کہتی ہے خدا کے بندے ہم 3 افراد تھے، ایک تیری رزق اور روزی جو تیرے عمر کے ختم ہونے سے ختم ہو گئی، دوسرے تیرے گھر والے جنہوں نے تجھے قبر تک لحد کی آغوش میں پہنچا دیا اور چلے گئے، اور تیسرا میں جو تیرا عمل ہوں جو تیرے ساتھ باقی ہوں قیامت تک، اگرچہ تم مجھے ان دونوں سے سبکتر شمار کرتے تھے۔ کتاب کے طولانی ہونے کی وجہ کے سبب ہم تجسم اعمال کے بارے میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، بس ذہن میں یہ بات ضرور رہے جو کریں اس کو وہاں پہ پائیں گے۔ آخر میں اس روایت پر غور کریں۔ ابو بصیر امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جس وقت مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو 6 صورتیں اس کی قبر میں داخل ہوتی ہیں۔ ایک صورت دوسری صورت سے بہتر اور نیکوتر ہے، لیکن ان 6 صورتوں میں سے ایک سب سے جمیل تر، خوشبو تر اور لطیف اور نطیف اور پاکیزہ تر صورت ہے۔ ان 6 صورتوں میں سے ایک صورت دائیں طرف، دوسری صورت بائیں طرف، تیسری صورت اس کے سامنے، چوتھی صورت اس کے پیچھے، 5ویں صورت اس کے پیروں کی طرف، اور ان میں سے تمام نیکوتر وہ صورت ہے جو اس کے بالائے سر کھڑی ہوگی اور سب کو دیکھ رہی ہوگی۔ پس اگر عذاب دائیں طرف سے آتا ہے تو اس طرف کی شکل و صورت میں اسے دور کر دیتی ہے، اور اگر عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو اس طرف کی شکل و صورت سے عذاب سے بچا لیتی ہے۔ اسی طرح دوسرے اطراف کی صورتیں جہاں سے عذاب آتا ہے اس کو عذاب سے بچا لیتی ہے۔ وہ صورت جو سب سے جمیل تر اور پاکیزہ تر ہے جو اس کی جانب موجود ہے دوسری صورتوں سے کہتی ہے تم لوگ کس عمل کی صورت ہو، خدا تم کو جزائے خیر دے۔ جو میت کے دائیں طرف صورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کی نماز ہوں، بائیں طرف کی صورت کہتی ہے میں اس کی زکوٰۃ ہوں، سامنے والی صورت کہتی ہے میں اس کا روزہ ہوں، پیچھے والی صورت کہتی ہے میں حج و عمرہ ہوں، اور جو پیر کی طرف صورت ہوتی ہے وہ کہتی ہے میں اس کا احسان اور نیکی ہوں جو اس کے دینی بھائیوں نے انجام دیا ہے۔ اس کے بعد تمام صورتیں اس سے پوچھتی ہیں کہ تمہارا چہرہ تو سب سے زیادہ نورانی، سب سے زیادہ خوشبوتر، سب سے بہتر صورت ہے، تو وہ کہتی ہے میں ولایت آل محمد علیہ السلام ہوں۔ یعنی یہ آخری صورت اس لیے آئی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی اس کی مشکل حل نہیں کر سکی تو میں اس کی مشکل حل کروں گی اور اس کو گرفتاری سے نجات دوں گی۔ ولایت اعمال کی جان اور روح ہے۔ اگر ولایت اہل بیت علیہ السلام ہوگی تو ایمان قبول کیے جائیں گے۔ بارگاہ پروردگار عالم میں بغیر ولایت اہل بیت علیہ السلام کے کوئی اعمال قبول نہیں کیے جاتے۔ ولایت کے بغیر عمل ایسا ہے جیسا جست بغیر روح کے ہوتا ہے۔ گویا بارگاہ مولا کائنات میں کھڑے ہو کر ظاہر کہہ رہا ہے ولایت اہل بیت علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں میرے نامہ اعمال میں محفوظ کر لے۔ مجھے ان کی ولایت کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہنا۔ ولایت کے ساتھ زندہ ہوں اور ولایت پہ جان دوں اور ولایت کے ساتھ محشور ہوں۔ آمین الہی آمین۔ اور تیری روزی تیری طرف سے مخلوق پر نازل ہوتی ہے اور مزید نعمتیں ان کو ملتی ہیں۔ ارزاق یعنی رزق کی جمع یعنی روزی جس سے مخلوقات فائدہ حاصل کریں۔ عوائد عائدے کی جمع جس کے معنی بخشش، احسان، نیکی کے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر مخلوق کا خالق اور رازق پروردگار عالم ہے۔ کسی بھی مخلوق کو اس نے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے رزق کا انتظام پروردگار عالم نے پہلے کیا ہے۔ اگرچہ یہ دنیا سبب و اسباب کی دنیا ہے، کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور کچھ اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے تنگی رزق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں پروردگار عالم فرماتا ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6 میں، اور زمین پر چلنے والی کوئی ایسی مخلوق نہیں جس کا رزق خدا کے ذمے نہ ہو۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور جن باتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے سب کچھ موجود ہے۔ ایک اور جگہ بطور عموم بیان کیا گیا سورہ ہجر کی آیت نمبر 21 میں، اور کوئی شے ایسی نہیں جس کے پاس خزانے نہ ہوں
اور ہم ہر شے کو ایک معین مقدار میں ہی نازل کرتے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے، اور زمین پر چلنے والے بہت سے ایسے بھی ہیں جو اپنی روزی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، لیکن خدا انہیں اور تمہیں سب کو رزق دے رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ وہی تمہیں آسمان اور زمین سے روزی دیتا ہے۔ رزق سے مراد مفسرین نے بارش بھی لیا ہے، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 5 میں، اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے۔ پروردگار عالم آسمان سے بارش نازل کرتا ہے جس کے وسیلے سے مردہ زمینیں آباد ہوتی ہیں، اور پھر انسان کے لیے مختلف میوہ جات اور سبزہ جات وغیرہ وجود میں آتے ہیں، جیسا کہ ارشاد قدرت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 میں، اور آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے لیے زمین میں سے پھل نکالے ہیں۔ پس رزق کا اگر ہم معنی کریں کہ اصطلاحی تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رزق وہ چیز ہے جو موجودات کی حیات کا سبب ہے، اب چاہے وہ رزق مادی ہو جیسے کھانا پینا لباس مسکن، یا رزق معنوی ہو جیسے عقل علم نبوت اور ولایت وغیرہ۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ رزاق پروردگار عالم ہے اور لوگوں کے رزق کی ذمہ داری اسی کی ہے، لیکن جیسا ہم نے بیان کیا سبب و اسباب کی دنیا ہے، بعض اوقات فیض الہی مستقیماً ہم تک پہنچتا ہے اور بعض اوقات کسی وسیلے کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے، جیسا کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں پڑھتے ہیں، آپ کی وجہ سے بارش نازل کرتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا کی بندگی کی گئی اور جن کی وجہ سے خدا کی معرفت ہوئی۔ اب اگر ہم کہیں رزاق خدا ہے، بالکل صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ آئمہ کے وسیلے سے ہم تک رزق پہنچ رہا ہے، کیونکہ سبب اور مسببات کی دنیا ہے۔ بچہ جو اس دنیا میں آیا اس کا رازق کون ہے؟ یقیناً خدا، لیکن اس نے رزق اس بچے تک پہنچایا ماں کی چھاتی کے ذریعے، یعنی ماں وسیلہ ہے رزق کو بچے تک پہنچانے کی۔ اسی طرح اہل بیت علیہ السلام بھی وسیلہ ہے اس کا رزق ہم تک پہنچ سکے، جیسا کہ واقعہ ملتا ہے، صفحہ نمبر ہے 411۔ امام زین العابدین علیہ السلام اور پرندوں کا رزق۔ ابو حمزہ صومالی سے منقول ہے کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کے گھر میں ایک درخت تھا جس پر چڑیاں بیٹھی چہچہا رہی تھیں۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، جانتے ہو یہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے کہا مجھے علم نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ خدا کی تسبیح کر رہی ہیں اور اپنا رزق مانگ رہی ہیں۔ آیت اللہ محمد علی ناصری فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں دوست نہیں رکھتا کہ تم بین الطلوعین سویا کرو، کیونکہ پروردگار عالم ہمارے ہاتھوں کے ذریعے لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کرواتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں حضرت بقی اللہ اعظم کے مبارک ہاتھوں سے رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہستیاں واسطہ فیض الہی ہیں، ان کے وجود اور بابرکت کی وجہ سے زمین اور آسمان کا اتصال قائم ہے، جیسا کہ دعائے ندبہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اینا سبب المتصل بین الارض والسماء، اور دعائے عدیلہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کون ہیں؟ ان کے وجود سے دنیا باقی ہے اور ان کی برکت سے مخلوق روزی پا رہی ہے، اور ان کے وجود سے آسمان و زمین قائم ہے، اور انہی کے ذریعے خدا زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ رزاق خدا ہے اور اہل بیت علیہ السلام فیض الہی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ رزاق تو خدا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس کا رزق زیادہ ہے اور کس کا کم۔ ارشاد قدرت ہے سورہ رات کی آیت نمبر 26 میں، اللہ تعالیٰ اس کی روزی بڑھا دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی گھٹا یا کم کر دیتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب ہم یہاں پر چند اسباب ذکر کر رہے ہیں جو وسعت رزق کا سبب ہے، اور چند اسباب ذکر کر رہے ہیں جو فقر کا سبب ہے۔ اب انسان کی مرضی، چاہے تو رزق کو بڑھا لے اور چاہے تو رزق کو گھٹا لے، اس کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔
اسباب وسعت رزق صفحہ نمبر 413۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا چند چیزیں وسعت رزق کا وسیلہ بنتی ہیں۔ نمبر 1، ملا کر نماز پڑھنا، ظہر و عصر، مغرب اور عشاء۔ نمبر 2، فجر اور عصر کی نماز کے بعد تعقیبات کا پڑھنا۔ نمبر 3، صلہ رحمی۔ نمبر 4، گھر میں جھاڑو دینا۔ نمبر 5، دینی بھائیوں کے ساتھ مواسات کرنا۔ نمبر 6، استغفار کرنا۔ نمبر 7، صبح کے وقت جلدی رزق کے لیے نکلنا۔ نمبر 8، امانت داری۔ نمبر 2، حق بات کہنا۔ نمبر 10، اذان سن کر دہرانا۔ نمبر 11، ٹوائلٹ میں خاموش رہنا۔ نمبر 12، حرص و لالچ نہ کرنا۔ نمبر 13، نعمت خدا پر شکر خدا بجا لانا۔ نمبر 14، جھوٹ بولنے سے پرہیز۔ نمبر 15، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا یا وضو ہونا۔ نمبر 16، کھانا کھاتے وقت جو چیز دسترخوان پر گر جائے اسے اٹھا کر کھانا۔ نمبر 17، جو شخص ہر روز 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اللہ تعالیٰ 70 قسم کی بلاؤں کو اس سے دور کرتا ہے، اور اس میں سے آسان تر فقر ہے۔ یہ تمام اسباب وسعت رزق کا سبب ہیں۔ اسباب فقر و تنگ دستی۔ مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا چند چیزیں فقر کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 1، مکڑی کے جالوں کا گھر میں ہونا۔ نمبر 2، حمام میں پیشاب کرنا۔ نمبر 3، جنابت کی حالت میں کھانا کھانا۔ نمبر 4، گز کی لکڑی سے خلال کرنا۔ نمبر 5، کھڑے ہو کر کنگھی کرنا۔ نمبر 6، کوڑا گھر میں رکھنا۔ نمبر 7، جھوٹی قسم کھانا۔ نمبر 8، زنا کرنا۔ نمبر 9، لالچ کرنا۔ نمبر 10، قطع رحمی۔ نمبر 11، طلوع آفتاب سے پہلے سونا۔ نمبر 12، زندگی کے معاشی امور میں اعتدال سے کام نہ لینا۔ نمبر 13، جھوٹ کی عادت۔ نمبر 14، موسیقی سننا۔ نمبر 15، رات کے وقت فقیر کو کچھ نہ دینا۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اسباب وسعت رزق بھی بیان فرمائے اور فقر اور تنگ دستی کے بھی اسباب کو بیان فرمایا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ کن اسباب کو بجا لاتے ہیں اور کن کو نہیں۔ اگر ہم نے اسباب وسعت کو اپنا لیا تو یقیناً مزید نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے فرمایا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں، شکر نعمت پر اضافہ اور کفران نعمت پر سخت عذاب ہے۔ نمبر 2، سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے لیے نیکی ہے اور مزید یہ بھی لطف الہی شامل حال ہوگا۔ نمبر 3، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74، استغفار کرنے والوں کے گناہ بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چاہا کہ خدا کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اگر تم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے تو اس ذات الواجب الوجود سے طلب بخشش کرو۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 میں ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ یقیناً سب انسان استغفار کرے گا، جب انسان استغفار کرے گا تو گویا وہ اپنی خطاؤں پر نادم و پشیمان ہوگا اور خود کو خدا کی بارگاہ میں ناچیز و مقصر جانے گا۔ بس ہمیں استغفار سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے اور گناہوں کی دوا استغفار ہے۔ کمیل بن ابن زیاد امیر المومنین علیہ السلام سے ایک حدیث کے ضمن میں روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام سے پوچھا استغفار کی اصل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا گناہ سے توبہ کی طرف پلٹنا، جس گناہ کے لیے استغفار کی ہے اور یہ آپ دین کا پہلا درجہ ہے، اور گناہ کو ترک کرنا اور استغفار ایک مفہوم ہے جو 6 چیزوں کو شامل کرتا ہے۔ نمبر 1، ماضی پر شرمندگی۔ نمبر 2، آئندہ انجام نہ دینے کا عزم اور ارادہ۔ نمبر 3، اس کے اور لوگوں کے درمیان جو حقوق ہیں اس کو ادا کرنا۔ نمبر 4، اللہ کے فریضے کی ادائیگی جس کو انجام نہیں دیا۔ نمبر 5، جو گوشت حرام سے اگا ہے اسے اتنا پگھلا دے یہاں تک کہ کھال ہڈیوں سے چپک جائے اور نیا گوشت پیدا ہو جائے۔ نمبر 6، بدن کو ویسے ہی اطاعت کا مزہ چکھاؤ جس طرح معصیت سے لطف اندوز کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہم سے ہمیشہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم و اندوہ کو دور کرتا ہے اور ہر سختی کو اس کے لیے آسان کرتا ہے اور وہاں سے اسے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں استغفار کی مثال درختوں کے پتوں کی طرح ہے،
جب ان کو ہلایا جائے تو پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم استغفار کرتے ہیں تو ہمارے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اور جو گناہوں سے استغفار کرے اور پھر اسے انجام بھی دیتا ہو، اس شخص کی طرح ہے جو اپنے پروردگار سے مسخرہ کر رہا ہو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا استغفار کی تاکید کی ہے۔